ایک ان تاجیداروں کا ایک ظلم بہت بڑھ گیا ہے آج کل. زبردستی کے چندے. کئی میرے پاس ایسے فون آئے, خبریں آئیں, گھر کے اوپر ڈالتے ہیں پیسے کے فی گھر 1000 روپے 500 روپے, اور پارٹی بنا کے گینگ بنا کے اکٹھے جاتے ہیں, زبردستی لیتے ہیں, چاہے گھر میں کھانے کو ہو چاہے نہ ہو, چاہے پورا گھر بیمار پڑا ہو, چاہے قرضے لے کے کام چلتا ہو, مگر تعزیے داروں کو جو پڑ گیا وہ دینا ہی ہے, ورنہ حقہ پانی بند کر رہے ہیں, مار پیٹ کر رہے ہیں, لوٹے برتن اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اتنے بڑے یہ ظالم ہو گئے. یہ ظلم امام حسین کا کام نہیں ہے, یہ ظلم کرنا یزیدیوں کا کام ہے. یہ غریبوں کو نوچنا, 500 سے کم کا تو کھانا ہی نہیں, سمجھے نہیں. اب چونکہ وہ گاؤں کے دبنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو آدمی جائے کہاں, کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ حسینیت ہے. یہ زبردستی کے چندے تو غریبوں سے تو جو ضروری کام ہے, زبردستی کا چندہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں, مالدار ہو چاہے غریب ہو. ایک بات سن لو تم, زبردستی چندہ کرنا تو جائز ہی نہیں ہے, مسجدوں تک کے لیے جائز نہیں, مدرسوں تک کے لیے جائز نہیں, جو دین کے ضروری کام ہے. پھر زبردستی کے چندے وہ بھی ناجائز کاموں کے لیے, وہ بھی غریبوں سے. اور غریبوں سے تو چندہ کرنا ہی نہیں چاہیے, غریبوں سے تو اپنی خوشی سے کوئی دے دے, وہ بھی اگر زیادہ دیتا ہو تو اس سے یہ کہہ دے کہ بھیا تو یہ لے جا, اپنے بچے پال, تیرے لیے یہ کافی, یہ کام ہم کر لیں گے, تو جائے. تب امام حسین کی روح خوش ہوگی. غریبوں سے اسلام میں لینا نہیں آیا ہے, غریبوں کو اسلام میں دینا آیا ہے. ایک نہیں, سینکڑوں آیتیں, سینکڑوں حدیثیں, بے شمار اقوال ائمہ, پورا اسلام پڑھو گے ہر جگہ یہی ملے گا تمہیں. غریبوں کو دیکھو, غریبوں کو دیکھو, یتیموں کو دیکھو, بے بسوں کو دیکھو. اور اللہ کے رسول کی خود بھی شان یہ تھی کہ آپ غریبوں سے کتنی محبت کرتے تھے. آج ہم مذہب کے نام پر غریبوں کا استحصال کر رہے ہیں, آج ہم مذہب کے نام پر غریبوں سے چندے کر رہے ہیں, سمجھے آپ, اور وہ بھی ناجائز کاموں کے لیے, خرافاتوں کے لیے, قوالیوں کے لیے, تاجگیداریوں کے لیے. زبردستی یہ ظلم ہے. میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ حسینیت نہیں ہے, یہ زبردستی کے چندے کرنا یہ پکی یزیدیت ہے. انہیں امام حسین سے کوئی واسطہ نہیں, کوئی تعلق نہیں ان کا امام حسین سے. امام حسین اور ان کا پورا گھرانہ تو وہ ہے کہ جو غریبوں کے لیے اپنے کلیجے نکال کے دے دیا کرتے تھے. کئی کئی دن کے بھوکے ہوتے تھے, روزے رکھے ہوئے, افطار کا سامان اگر سامنے رکھا ہے, افطار کرنے جا رہے ہیں کئی دن کے روزے کے, اور اگر کسی فقیر نے آواز لگا دی تو اٹھا کے دے دیا. سمجھے, وہ شان تھی گھرانے کی. اب واقعات سناؤں تو بہت لمبی باتیں ہوتی ہیں, سب جانتے ہیں, سنانے کی ضرورت کیا ہے, سمجھے نہیں. ان کے نام پہ غریبوں سے 500 روپے 1000 روپے, کھانے کو نہیں ہے, بیمار ہے تب بھی لا, نہیں دے گا تو مار پیٹ, حقہ پانی بند. کہیں فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ اس فرق سننی نہیں ہے اور ہو گیا, مطلب ان کو چندہ نہیں دیا, سننی نہیں دیا. حالت تو دیکھو, اندھیر نگری, ٹھیکیدار ہیں یہ سنیت کے, اس کو سننی یہ کہیں گے وہ سننی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا. بلکہ غریبوں سے چندے تو جو مستحب کام ہیں, جائز ہیں, ان کے لیے بھی بہت ایک دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے. جو مستحب کام ہے, جیسے نیاز فاتحہ ہے, شرعی طور پر عرس ہوتا ہے, یا میلاد شریف ہے, جلسے جلوس ہیں, سمجھے آپ, نیازیں ہیں. ان کاموں کے لیے جہاں تک ہو سکے غریبوں سے نہیں لینا چاہیے. اپنی خوشی سے تھوڑے بہت دے, چلو ٹھیک ہے, پریس تو بنانا ہی نہیں چاہیے. بلکہ اللہ والوں کے, اللہ کے رسول کے نام پر 12ویں شریف میں فنڈ بنا کر کے غریبوں کو اگر بانٹا جائے تو اللہ کے رسول کو خوشی ہوگی. نہ یہ کہ ان کاموں کے لیے, روشنی کے لیے, سجاوٹ کے لیے, ڈیکوریشن کے لیے, جلسے کے لیے
नजराने देने के लिए, शायरों को भरने के लिए लंबी लंबी रकमें तय करने वाले मुकद्दरों के बैंक के खाते भरे जा रहे हैं, बैंक के खाते, समझे आप? अरे पहले आदमियों, वो बैंकों में भर रहे हैं, इधर किसी घर में फाका हो रहा है उससे चंदा ले रहे हो और दे रहे हो उसको जो बैंक में डलवा रहा है, समझे नहीं? गरीबों का इस्तेसाल नहीं होना चाहिए, गरीबों से चंदे नहीं होना चाहिए, काम चाहे थोड़ा हो, हल्का हो, ये मुस्तहब काम है, कोई ज़रूरी नहीं है। मस्जिद है, नमाज पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बढ़िया मस्जिद होगी तभी नमाज होगी, नमाज छप्पर में हो सकती है, नमाज कच्ची ज़मीन पे कच्ची दीवारों में हो सकती है, लेकिन किसी गरीब का आपने दिल दुखाया तो उसकी सज़ा आपको भुगतना पड़ेगी। जो काम भी हो मोहब्बत से हो, और जो सरमायादार किस्म के लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो आपस में कर लें, गरीब लोग अपनी खुशी से थोड़ा बहुत करें, मैं कोई पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन जहां तक हो उनको इन चीज़ों से बाज रखा जाए, बल्कि उनको देने की कोशिश की जाए फंड बना बना के। इन मुस्तहब कामों के लिए न्याज़ों, फातिहाओं, उर्सों, जलसों, जुलूसों या सजावटों, डेकोरेशन वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए भी एक दायरा होना चाहिए। काम चाहे हल्का हो, छोटा हो, तब भी कबूल होगा। ये नहीं है कि बहुत सा होगा तभी कबूल होगा, जब दिल से होता है तो छोटा काम भी कबूल होता है, जब हलाल कमाई से होता है तो देने वाले खुदा की राह में बहुत होते हैं। किसी का दिल दुखा करके ना हो, समझे आप, तो एक पतीली बहुत होती है, 20 आने की खीर भी बहुत होती है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े प्लेटफार्म पर लंबा पूरा खर्चा करके कोई काम करें तभी आपको सवाब मिलेगा, समझे आप। तो मेरा मकसद ये था इस मोड़ के ऊपर बजाय बहुत लंबी बात करने के कि गरीबों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाए। और आजकल अपनी कौम में बेरोजगारी की बहुत ज्यादती है, बेरोजगारी भी, खुशहाल भी हैं आजकल, पैसा बढ़ा भी है, मगर बड़े बड़े परेशान लोग भी हैं, मैं देखता हूँ अब भी बहुत परेशान हैं। अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए।